اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون. یعنی اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ مومن کی صفات کو بیان کرتے ہیں. سب سے پہلی بات ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مومن جو ہے مومن وہ ہوتے ہیں جو نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں. وہم لہا سابقون، اور وہ سبقت کرنے والے ہوتے ہیں. محترم سامعین، جب بھی مومن کو کوئی بھی نیک عمل معلوم ہو جاتا ہے تو وہ اس پر عمل کرنے میں جلدی کرتے ہیں، تاخیر نہیں کرتے ہیں، کسی کا انتظار نہیں کرتے ہیں، اس عمل کو کرنے کے لیے ٹال مٹول نہیں کرتے ہیں، کل کریں گے بعد میں کریں گے. یہ چیز مومن کے اندر نہیں ہوتی ہے. مومن کے اندر ایک تڑپ ایسی ہوتی ہے، جب بھی اس کو علم حاصل ہو جاتا ہے تو فوراً کر بیٹھتے ہیں. تو یہ مومن کی ایک علامت ہوتی ہے، مومن کی ایک صفت ہوتی ہے. تو اس صفت کو اپنے اندر پیدا کریں، اس مومن کی صفت کو اپنے اندر پیدا کریں. ہم میں سے کتنے ہیں جو مختلف ذرائع سے جو ہے علم کو حاصل کر رہے ہیں، علم ہمارا اضافہ ہوتا جا رہا ہے لیکن ہمارے عمل میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے. محترم سامعین، ہم اس دنیا میں ایک عام انسان جیسا زندگی نہ گزاریں، بلکہ اس مختصر سی زندگی میں اگر ہم مومن بن کر مومن کی صفات کو اپنے اندر پیدا کرتے ہیں تو ہمارے لیے بہت بہترین نعمتیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھی ہیں. تو سب سے پہلے ہم اس بات کو یاد رکھیں. دوسری چیز جو ہمیں معلوم ہوتی ہے، مومن کی صفات کو اپنے اندر پیدا کریں. تو اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلتا ہے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو نماز پڑھانے کے بعد فوراً گھر چلے جاتے ہیں. صحابہ اکرام آپس میں اپنے اپنے اندازے لگاتے بیٹھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں چلے گئے، یہ تو ان کا حسب معمول نہیں تھا، کیا وجہ تھی. تو یہ گفتگو ہو رہی تھی، اتنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس وہاں پر لوٹ کر آتے ہیں. کہتے ہیں کہ وجہ یہ تھی میں جانے کی کہ مجھے اچانک یاد آ گیا کہ میرے گھر میں ضرورت سے زیادہ سونا بچا ہوا تھا، ضرورت سے زیادہ سونا وہاں پر تھا. مجھے اچانک یاد آ گیا تو میں گھر گیا اور اس زائد سونے کو لے کر اس کے خرچ ہونے کا انتظام میں نے کر دیا. سبحان اللہ. اس حدیث میں بھی بہت سارے باتیں معلوم ہوتی ہیں. ایک بات تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو جب یاد آ جاتا ہے، کوئی بھی ایک نیکی یاد آ جاتی ہے تو اس کو کرنے میں جلدی کرتے ہیں. دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً جلدی چلے گئے، جلدی کر رہے ہیں نیکی کے کام میں. دوسری چیز جو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کسی بھی صدقات و خیرات کے معاملات میں ہم جو ہے کسی مجبور انسان کا، کسی محتاج انسان کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مال کو خرچ کرنے کے لیے کسی مجبور کا یا کسی محتاج کا انتظار نہیں کیے، بلکہ وہ خود جو ہے ایک محتاج یا ایک مجبور انسان کے پاس خود جا کر جو ہے اس کے خرچ ہونے کا انتظام انہوں نے کیا. تو اس طریقے سے یہ صفت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے کہ ہم صدقات و خیرات کے معاملات میں کسی مجبور انسان کے آنے تک انتظار نہ کریں. ایک مومن کی ایک صفت نہیں ہوتی ہے. مومن کی صفت وہ ہوتی ہے کہ ہم خود جو ہے مجبور انسان کے پاس جائیں، ایک محتاج انسان کے پاس جائیں اور جو ہمارا حق بنتا ہے ہم اس کا حق اس کو دے دینی چاہیے. محترم سامعین، اسی طریقے سے مومن کی ایک صفت یہ بھی ہوتی ہے، اس آیت سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک مومن نیکیوں کے معاملے میں محدود نہیں ہوتا ہے. ہم جو ہے مومن جو ہے کسی خاص نیکیوں کو کر دوسرے اعمال کو چھوڑ نہیں دیتا ہے، بلکہ مومن ہر عمل میں، ہر نیکی میں اس کا کچھ حصہ بناتا ہے. ہم میں سے اکثر ایسے ہیں کہ ہم کچھ خاص نیکیوں کو سیٹ کر لیے ہیں کہ ہم اسی کو روزانہ کر رہے ہیں، دوسری نیکیوں پر ہمارا دھیان، ہماری آنکھ نہیں جا رہی ہے، ہم اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں. کچھ خاص نیکیوں کو ہم نے اپنی زندگی میں عام کر لیا ہے. تو محترم سامعین، ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں ہر نیکی میں کچھ حصہ بنانا چاہیے. ہمارا ہر نیکی میں کچھ حصہ بنانا چاہیے. ہر نیکی میں ہم عمل کر کے رہنا چاہیے، ہمارا کچھ حصہ بنانا چاہیے. دیکھیے اگر ہم صحابہ اکرام کی زندگی کو پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ اے صحابہ اکرام، تم میں سے کون ہے جو آج روزے کی حالت میں صبح کی ہے؟ تم میں سے کون ہے جو آج جنازے کی نماز میں شرکت کی ہے؟ تم میں سے کون ہے جو آج مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ تم میں سے کون ہے جو آج مریض کی عیادت کی ہے؟ ہر سوال پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہاتھ اٹھا رہے تھے. محترم سامعین، یہ عمل ہر عمل جو ہے الگ الگ ہے. تو اس طریقے سے الگ الگ اعمال میں جو ہے ان کا کچھ حصہ تھا. تو اس طریقے سے ہم بھی اپنی زندگی میں یہ مومن کی صفات کو پیدا کریں کہ ہر نیکی میں ہمارا کچھ حصہ بنانا چاہیے. تو اس طریقے سے اگر ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں، مومن کو جو صفات قرآن اور حدیث میں بتائی ہیں، ان صفات کو اگر اپنی زندگی میں پیدا کرتے ہیں اور اس پر عمل ہماری زندگی اس طریقے سے گزارتے ہیں تو یاد رکھیں انشاءاللہ تمہاری دنیا اور ہماری آخرت جو ہے دونوں کامیاب ہو جاتی ہیں. اور ہمارا اس بیان سے مختصر انداز میں یہ کہنا ہے کہ انشاءاللہ مومن زندگی گزارنے والوں کے لیے دو نعمتیں، مرنے کے بعد اس کو دو نعمتیں ملتی ہیں. ایک نعمت وہ ہوتی ہے
کہ اس کو جو ہے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور دوسری نعمت جو ہے اس کی روح کو پرندوں میں داخل کر دیا جاتا ہے، اور وہ پرندے جو ہے جنت کے درختوں میں گھومتے ہوئے ہوں گے۔ محترم سامعین، اور اپنی زندگی میں جو ہے مومن کے صفات کو پیدا کریں۔ تو یہ مختصر انداز میں ہم آپ کے سامنے بات رکھنی تھی۔ تو آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا مہینہ مبارک ہو،